لکھنؤ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم موجود ہیں لکھنؤ کے تاریخی جامع مسجد تحسین گنج میں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے دارالقرآن سیدہ سلطانہ تنزیل اکیڈمی سجاد باغ کی جانب سے جامع مسجد میں دورہ قرآن کا انعقاد کیا گیا ہے، کہ جس میں تمام لکھنؤ کے مؤمنین کے ساتھ ساتھ قاری قرآن تلاوت قرآن مجید کریں گے اور ہر روز ایک پارے کو مکمل کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں جامع مسجد کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ کیا تیاریاں ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں علی جناب مولانا عقیل عباس معروفی صاحب قبلہ۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کا مقصد کیا ہے اور یہ کہاں پہ منعقد ہو رہا ہے اور اس کی ٹائمنگ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالقرآن سیدہ سلطانہ تنزیل اکیڈمی کی جانب سے تحسین گنج جامع مسجد میں دورہ قرآنی کا ایک پروگرام کیا گیا ہے۔ اس میں ہر روز پارے کا تعارف پیش کیا جائے گا اور ممتاز قاری کے ذریعے ہر روز ایک پارے کی تلاوت کی جائے گی۔ وقت ہے 4 بجے سے 5 بجے تک ہر روز۔ اس کو منعقد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ امام کا فرمان ہے کہ ہر شے کی ایک بہار ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے، اور ہمارے چھٹے امام کا فرمان ہے کہ تم ماہ مبارک رمضان کا استقبال قرآن کریم سے کرو، چونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ رمضان کا استقبال قرآن کریم سے ہونا چاہیے، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، لہٰذا ہر صاحب ایمان کو اچھا پڑھنا آنا چاہیے، تجوید کے ساتھ پڑھنا آنا چاہیے، ترتیل کے ساتھ پڑھنا آنا چاہیے، اور اس کی تفسیر بھی آنا چاہیے۔ اس پروگرام کا ہدف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ صاحبان ایمان کو اچھا قرآن پڑھنا آئے، تجوید کے ساتھ پڑھنا آئے، تفسیر کے ساتھ پڑھنا آئے اور ترتیل کے ساتھ۔ تحسین آمیز قدم ہے اور قابل ستائش ہیں وہ افراد کہ جنہوں نے دامے درمے سخنے کسی بھی طرح سے اس میں شرکت کی ہے اور حصے داری لی ہے۔ پروردگار انہیں محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں بہترین اجر دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام اور قرآن مجید کے ساتھ محشور فرمائے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں علی جناب مولانا مشاہد عالم رضوی صاحب قبلہ۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ماہ رمضان اور قرآن میں کیا رابطہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جسے اللہ نے خاص مہینہ قرار دیا ہے، اور یہ اللہ کا بھی مہینہ ہے، بندوں کا بھی مہینہ ہے، اور اس کی خصوصیت خود ماہ
رمضان میں روزے کی وجہ سے، اور ایک دوسری بڑی خصوصیت قرآن مجید کے نازل ہونے کی وجہ سے۔ قرآن مجید صرف اللہ کی کتاب ہی نہیں بلکہ یہ بندوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک دستور ہے، قانون ہے، اور اللہ نے قرآن مجید کو خاص طور سے اس ماہ مبارک میں نازل کیا ہے۔ پہلی رمضان سے قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا ہے اور شب قدر میں جا کے مکمل ہوا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اسی ماہ رمضان میں جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب نازل ہوئی ہیں۔ یہ قرآن مجید ہدایت ہے، نور ہے اور امام ہے، پیشوا ہے۔ اور قرآن مجید اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میرے اندر شفا پائی جاتی ہے، میں تمہارے لیے ہر بیماری کا علاج پیش کر سکتا ہوں، خصوصاً روح کی بیماریاں جیسے کینہ، بغض، حسد، عداوت، جہالت، گمراہی۔ اس لیے اس مہینے میں پیغمبر نے فرمایا کہ جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ عام دنوں میں جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ختم قرآن کرتے ہیں، اس مہینے میں ایک آیت ختم قرآن کا ثواب رکھتی ہے۔ یہاں تک امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مشرق اور مغرب کے سارے لوگ جمع ہو جائیں اور ہمارے ساتھ قرآن نہ ہو تو مجھے تنہائی کا احساس ہوگا، لیکن اگر کوئی دنیا کا ایک آدمی بھی نہ ہو مگر ہمارے ساتھ قرآن مجید ہو تو مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہدایت ہے، خدا نے اس کو ہدایت بنایا ہے، نور بنایا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم بڑھ چڑھ کر نماز، روزہ اور تلاوت قرآن مجید میں حصہ لیں گے تاکہ ہم وہ تمام فضیلتیں اور برکتیں جو اللہ نے اس مہینے میں اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے اسے ہم حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا